ڈرامہ سیریل دلرش ارطغرل یا ارطغرل غازی میں موجود آلموسٹ 70% کریکٹر ریئل ہے، جبکہ بقیہ 30% بیچ میں فکشن ایڈ کی ہوئی ہے۔ فکشن بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ موسٹلی نوٹ کیا گیا ہے کہ 100% ریئل ہسٹری میں وہ دم نہیں رہتا، ویورز کو جلدی بور کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کریکٹر کی جس پر آج ہمارا فوکس ہوگا۔ دلرش ارطغرل کے فرسٹ سیزن کے کچھ ایپیسوڈ میں اور سیکنڈ سیزن کے ہاف آف دا ایپیسوڈ میں آپ نے کریکٹر کرکت بے کو دیکھا ہوگا۔ کرکت بے کو ارطغرل کے ماموں کے طور پر ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ ایکچولی کرکت بے کا کریکٹر ایک عثمانی شہزادے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انکلوڈ کیا گیا ہے جس کا نام شہزادہ کرکت تھا، لیکن ڈرامے میں دکھائے گئے کرکت اور ایکچول کرکت کی ریزمبلنس بہت کم ہے۔ دلرش ارطغرل میں کرکت کو دودرگا قبیلے کا سردار اور حائمہ خاتون کے بھائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اپنے بھانجوں اور اپنے بہنوئی سلیمان شاہ کو ہر محاذ پر سپورٹ کرتا رہا ہے۔ بیچ میں تھوڑی بہت تلخیاں بھی آئی ماموں اور بھانجوں کے درمیان، لیکن آخر میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ڈرامہ دلرش ارطغرل میں کرکت بے کی موت ان کی زوجہ آیت خاتون کی وجہ سے ہوئی، جس نے کرکت بے کو اس کے بیٹے توتکن کی شادی کے موقع پر شربت میں زہر دے کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زہر آیت خاتون نے اپنے بھائی گمستگین کے کہنے پر دیا تھا اور خود بھی زہر کی تھوڑی اماؤنٹ پی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں ریئل کرکت کی، تو شہزادہ کرکت جو جدید ترکی میں 1467 کو پیدا ہوا۔ شہزادہ کرکت عثمانی سلطان بایزید دوم اور نگار خاتون کے فرزند اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے پوتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کے نزدیک ان کا پورا نام محمود کرکت تھا، پر ترکی کی اولڈ سرکاری دستاویزات میں آپ کا نام صرف کرکت لکھا ہوا ہے۔ آپ کی دو صاحبزادیوں فرحات خاتون اور فاطمہ خاتون کا نام بھی ترکش کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ جدید ترکی اناطولیہ کے گورنر رہے ہیں۔ اناطولیہ چونکہ استنبول سے کافی دور ہے اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ سلطان کی وفات کے بعد جو سب سے پہلے استنبول پہنچ جاتا حکومت اسی کی ہو جاتی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سراسر زیادتی تھی کہ شہزادہ کرکت کو جان بوجھ کر دور بھیجا گیا تاکہ ان کو حکومت سے محروم کیا جا سکے۔ اس کے باوجود کرکت بے استنبول پہلے پہنچ گئے تھے، جس پر کافی اختلافات آئے اور خانہ جنگی شروع ہو گئی اور شہزادہ کرکت کا بھائی احمد سلطان بن گیا اور ان سے اناطولیہ کی گورنری بھی لے لی، جس کے بعد شہزادہ کرکت مصر چلے گئے تھے۔ جب آپ کے دوسرے بھائی سلطان سلیم تخت نشین ہوئے، سلطان سلیم نے مصر سے واپسی کے بعد آپ کو دوبارہ اناطولیہ کا گورنر بنا دیا، لیکن پھر سلطان سلیم کو بتایا گیا کہ شہزادہ کرکت سلطنت کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں، جس کی پاداش میں سلطان سلیم نے 1503 میں شہزادہ کرکت کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ محمد بزداگ نے شہزادہ کرکت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرکت کے کریکٹر کو دلرش ارطغرل میں پیش کیا، جس کو مایہ ناز ترکش ایکٹر حسین اوزے نے بخوبی نبھایا۔ اور اسی حوالے سے آپ کو ایک سیڈ نیوز بتاتے چلیں کہ یہی ایکٹر حسین اوزے ریسنٹلی انتقال کر گئے ہیں۔ دلرش ارطغرل کے پروڈیوسر محمد بزداگ نے حال ہی میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کر کے دنیا بھر میں موجود مداحوں کو حسین اوزے کے انتقال سے متعلق اطلاع دی۔ تو یہ تھے اصل حقائق کرکت بے کے بارے میں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔